تو ہر وقت محاسبہ ہو۔ حضرت ابن شماسہ المہری فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں بیمار پڑے، تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو حضرت عبداللہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، وہ بیمار تھے، تو ہم نے دیکھا زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اور فجعل یبکی، وہ رو رہے ہیں، آنکھوں میں سے آنسوں بہہ رہے ہیں، تھمتے نہیں ہیں، اور ہمیں جب گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو اپنے آنسوں چھپانے لگے، اور وحول وجہہ الی الجدار، چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا، آنسوں روکنا چاہے آنسوں نہ روکے تو پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان کے بیٹے ان کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا۔ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر آپ کو جنت کی بشارت دی تھی اور فلاں موقع پر آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے کافی تسلیاں دیں تو انہوں نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے چہرہ ان کی طرف پھیرا اور فرمایا، ان افضل ما نعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان میں سب سے بڑا عمل وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی، یہ سب سے بڑا عمل ہے، باقی تمام اعمال اس کے نیچے ہیں، یہ سب سے اوپر ہیں۔ پھر فرمایا، میری پوری زندگی میری آنکھوں میں گھوم رہی ہے، دماغ میں گردش کر رہی ہے، اور زندگی بچپن سے اب تک جتنی گزری ہے وہ مجھے ایسے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وَإِنِّي كُنْتُ عَلَىٰ أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میری پوری زندگی میں 3 دور گزرے ہیں، 3 دور۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے، تو فرمایا میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک سن 8 ہجری سے پہلے والا زمانہ جاہلیت کا، وہ دور ایسا تھا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنِّي، وہ دور ایسا تھا العیاذ باللہ مجھ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَن قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، اور میں ہر محاذ میں حضور کے مقابلے پر آیا، اور اس وقت زمانہ جاہلیت میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ العیاذ باللہ حضور کا قتل میرے ہاتھوں ہو۔ فرماتے ہیں فَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَدَخَلْتُ النَّارِ، یہ میری زندگی کا پہلا دور ہے، اس دور میں اگر میں مر جاتا تو کوئی شک نہیں ہے میں سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ فلما دخل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور خود اور ذریعہ بنے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، وہ ذریعہ بنے، اور یہ حبشہ پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نے بتایا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے پاس جو وحی آتی ہے اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی، دونوں کا نور ایک جیسا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سنو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنو تو صاف پتہ چلتا ہے یہ دونوں کلام پیچھے ایک ہی چشمے سے جاری ہو رہے ہیں، ان دونوں کے پیچھے روشنی ایک ہے، تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے جب دعوت دی، حقائق بتائے، تو اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا، اور وہاں حبشہ سے سیدھا مدینہ طیبہ کا سفر کیا۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملے، اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ الحجبی وہ بھی ملے۔ یہ تینوں افراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے۔ تو فرماتے ہیں فلما دخل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی ہمیں سعادت عطا فرمائی،
اور اسلام کی روشنی ہمارے دل میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ابسط یمینک فلیبایعک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی بیعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، فقبضت یدی، ان کا ہاتھ پہلے ہی آگے بڑھا ہوا تھا، حضور کا ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھا ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، فوراً ہی فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، قبضت یدی، ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ نے فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ ابھی تو تمہارا ہاتھ آگے بڑھ رہا تھا، خود ہی تم نے درخواست کی اور پھر ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ارادہ بدل گیا؟ عرض کیا اردت ان اشترط، اللہ کے رسول میں اسلام لانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تشترط ماذا، کیسی شرط لگانا چاہتے ہو؟ عرض کیا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے، اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک زمانے جاہلیت میں جتنے میرے گناہ ہوئے اور جتنی مرتبہ میں تلوار اٹھا کر آپ کے مقابلے میں آیا، شیطان کے بہکاوے سے اور جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ہم آپ کے مرتبے کو نہ پہچان سکے، مقام کو نہ پہچان سکے، اور مختلف محاذوں میں بدر میں آپ کے مقابلے میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں تو میں بیعت کروں گا، اگر وہ اپنی جگہ رہیں اور ادھر میں مسلمان ہو جاؤں اور ان گناہوں کی وجہ سے پھر جہنم میں چلا جاؤں تو میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، ارے عمر تمہیں نہیں پتا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو اتنی بڑی دولت ہے اور جاہلیت کے لیے ایک زبردست ہتھوڑا ہے کہ اس ہتھوڑے سے 100 سال 2 سال کی جاہلیت اور گناہوں کی کھڑی ہوئی بلند و بالا عمارتیں ہوں، جب ان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی ضرب پڑتی ہے تو وہ سب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ مسلمان 200 سال کا کافر موت سے 1 گھنٹہ پہلے مسلمان ہو گیا، ایسا جس نے 200 سال کی 2000 سال کی زندگی پائی ہو اور کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہ ہو، ہر گناہ اس کا ہوا ہو، ایک دن بھی اس نے گناہ کا ناغہ نہ کیا ہو، قتل اس کے کھاتے میں ہو اور زنا اس کے کھاتے میں ہو اور ڈاکہ زنی اس کے کھاتے میں ہو، اس کا نامہ اعمال سیاہ ہو، کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، ہر گناہ اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہو، اگر وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا تو اس کلمے کی ضرب سے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، سب کے سب عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، گناہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور یہ اس کے بعد مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا صرف اسلام ہی نہیں، صرف اسلام ہی نہیں، کچھ اور بھی اعمال ہیں جن میں اسلام جیسی طاقت ہے، جس میں کلمہ طیبہ جیسی طاقت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جیسی طاقت ہے کہ اگر ہم جیسے جو ماں کے پیٹ سے کلمہ پڑھ کر آئے اور گناہ ہو گئے اور زندگی کی شام ہونے لگی اور اللہ نے آنکھیں کھول دی، خیال آ گیا او ہو زندگی تو ہماری گناہوں میں گزری، اب کون سا ایسا کام کریں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اسلام جیسی طاقت والے اعمال 2 اور بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج جس نے کر لیا اور صحیح حج کیا، ایسا حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس پورے حج میں کوئی فحش کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلا، کسی کو اس نے گالی نہیں دی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی سے لڑائی نہیں کی، ولا فسوق اور بد نظری نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا اور گناہوں سے بھی بچا، زبان کی بدگوئی سے بھی بچا
اور جھگڑے سے بھی بچا۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، 100 سال کی عمر میں اس نے حج کیا اور کلمہ اس نے ماں کے پیٹ سے پڑھا اور پچھلی زندگی گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی گزری، حج کر کے ایسا حج کر کے حج مبرور کر کے آئے گا تو یہ حج بھی اس کے گناہوں پر ہتھوڑا بن کر برسے گا، گناہوں کی ساری عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، سارے گناہ اس کے معاف اور سب گناہ جل کر راکھ، ایک بھی گناہ اس کا باقی نہیں ہوگا۔ حج میں ایسی طاقت ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور تیسری چیز ہے ہجرت۔ جب کوئی ایسے ملک میں ہو کافر حکومت مسلط ہو جائے، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دے، عبادات پر پابندی لگا دے، کلمہ طیبہ پڑھنے پر پابندی لگا دے، اور اپنی مذہبی عبادات فرائض واجبات ادا کرنا ہمارے لیے محال ہو جائے، قرآن پڑھنا محال ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ قرآن چھوڑ دو، وہیں رہو، نماز چھوڑ دو، اسی سرزمین میں رہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں یا عبادی ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو ہجرت کرو، میری زمین بہت بڑی ہے، وسیع ہے، یہاں سے جاؤ وہاں جا کر رہو جہاں تم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ ایسی صورت میں ہجرت کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا اسلام لانے کے بعد پچھلا ایک گناہ نہیں بچتا حج کے بعد، بشرطے کہ حج روایتی حج نہ ہو، نام کا حج نہ ہو، حج مبرور۔ کون سا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس میں فحش گوئی نہ ہو، گناہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، دنگا فساد نہ ہو۔ اس حج کے بعد سے پہلے کیا کوئی گناہ نہیں بچتا، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری تسلی ہوئی، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام لایا، اور پھر فرمایا میری زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا، دوسرے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ کون سا دور تھا؟ وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقائق کھلنے کے بعد، دل کو روشنی ملنے کے بعد دل کی کیفیت بدلی کہ میرے دل میں اب سب سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو گئی۔ ماں کی محبت آپ سے کم، باپ کی محبت آپ سے کم، خاندان کی محبت آپ سے کم، جان کی محبت آپ سے کم، سب سے غالب محبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ ولا اجل فی عینی منہ، اور سب سے زیادہ میری نظروں میں قابل تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وما کنت اطیق ان املأ عینی منہ اجلالا لہ، اور اللہ نے حضور کی تعظیم، محبت، عظمت میرے دل میں ایسی پیدا فرمائی، اب اس کے بعد حضور کے ساتھ مجھے زندگی کے 2-2.5 برس ملے، ان 2-2.5 برسوں میں ایک مرتبہ بھی میں نے نظر بھر کر یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور عظمت سے میری آنکھیں جھک جاتی تھی۔ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اگر تم میں سے کوئی مجھ سے کہے حضور کی حلیہ بیان کرو، آپ کے چہرے کے خد و خال بیان کرو، آپ کا قد مبارک بیان کرو، اور آپ کا ناک مبارک بیان کرو، آنکھوں کا حسن بیان کرو، ہونٹوں کا حسن بیان کرو، رخسار بیان کرو، زلفیں بیان کرو، تو میں نہیں بیان کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ، کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی نظر بھر کر میں نے حضور کو نہیں دیکھا، بے ساختہ عظمت اتنی تھی، نظر جھک جاتی تھی، نظر جھک جاتی تھی۔ تو میں حلیہ بیان نہیں کر سکوں گا، مختصر کچھ نہ کچھ بیان کر دوں گا، لیکن پورا کما حق ہو آپ کا حلیہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، اس دوسرے دور میں اگر میری موت ہو جاتی، لَرَجَوْتُ من اہل الجنہ، مجھے امید ہے میں مر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دفناتے بھی، میری نماز جنازہ بھی پڑھتے، اور میرا بیڑا پار ہو جاتا، میں جنت میں چلا جاتا۔ ثم ولینا اشیاء، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اب ایک لمبا عرصہ ہم نے گزارا، جہاد بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ہمارے ہاتھ پر مشرف باسلام بھی ہوئے، اور پھر عہدے بھی ملے۔ عہدوں میں عہدہ کسی کو مل جائے یہ پل صراط ہے،
جو بال سے زیادہ باریک ہے، انصاف کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اختیارات کا کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی غلط استعمال ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی جاتی ہے، جتنی کوشش کر لو کچھ نہ تو معصوم تو نبیوں کی ذات ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ ثم ولینا اشیاء، پھر ہمارے ہاتھ میں اختیارات آئے، عہدے آئے، تو فما حالی فلا ادری ما حالی فیہا، عدل و انصاف کی بہت کوشش کی، لیکن خطرہ ہے کہیں قدم ڈگمگایا ہو، غیر شعوری طور پر لا علم میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی ہو، اس کو سوچ کر یہ میری آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، یہ رونا اس کی وجہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، اور جب میری موت ہو جائے، سننا زمانہ جاہلیت میں جب جنازے چلتے تھے تو کچھ عورتوں کو لیا جاتا تھا ٹھیکے پر، وہ اشعار پڑھتی تھیں، روتی تھیں، نوحہ کرتی تھیں، بال کھولتی تھیں، باویلا کرتی تھیں، شور مچاتی تھیں، اور جو مرنے والا ہے اس کے اوصاف بیان کرتی تھیں کہ ایسا ہے، وہ پھر بڑی شہرت ہوتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ فرمایا خبردار میرے جنازے میں کسی ایسی عورت کو، مرد کو شامل نہ ہونے دینا جو گریبان چاک کر لے۔ کیوں؟ حضور نے منع فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو غم کے پہاڑ ٹوٹنے پر چہرے پیٹے، ہائے مر گیا ہے، گریبان چاک کرے، بال کھول دے اور جاہلیت والے نعرے مارے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا میرے جنازے میں ایسے کسی مرد عورت کو شامل نہ ہونے دینا، کوئی نظر آئے تو پکڑ کر باہر کر دینا۔ ولا نارن، آگ لے کر بھی نہیں چلنا، آگ دن میں ہی دفنا دینا، آگ لے کر نہیں چلنا۔ اور وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، اور جب میں مر جاؤں تم مجھے دفن کر دو اور اوپر سے مٹی بہا دو، مٹی گرا دو، تو جانے میں جلدی نہ کرنا، تھوڑی دیر رکنا۔ وَأَقِيمُوا حَوْلِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، اتنی دیر رکنا، اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے 10 لوگ پیسے جمع کر کے اونٹ ذبح کرتے تھے اور پھر گوشت تقسیم کرتے تھے 10 افراد، تو آپ نے فرمایا اتنی دیر رکنا جب اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جتنی دیر میں یہ کام ہوتا ہے آدھا پونا گھنٹہ، کم از کم اتنی دیر میری قبر پر رکنا۔ یہ کیوں رکنا؟ نبی کریم، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب میت کو دفنا دیا جاتا آپ کچھ دیر قبر پر کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام کو بھی کھڑا فرماتے اور فرماتے صلی اللہ لأخیکم التثبیت، کہ فإنہ الآن یسأل، کہ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کو قبر کے اندر درست جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فإنہ الآن یسأل، کیونکہ ابھی بس مٹی ڈالنے کے فوراً بعد منکر نکیر آ چکے ہوں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو چکا ہوگا، تو اب دعا کرو اللہ تعالیٰ من ربک کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، من نبیک کا، ما دینک کا، اور وما یدریک کا، ان تمام سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنی دیر آدھا پونا گھنٹہ رکنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا تاکہ تمہاری موجودگی میں ہی حتی استأنس بکم، تمہاری موجودگی میں ہی میں برزخی زندگی سے مانوس ہو جاؤں اور تمہاری موجودگی میں ہی اور تمہاری دعاؤں کی برکت سے منکر نکیر کو صحیح جوابات دے سکوں، صحیح جوابات دے سکوں۔ تو یوں اپنی پوری زندگی انسان ہر وقت اس کا استحضار کرتا رہے، جہاں جس جگہ کوئی کمی نظر آئے، جھول نظر آئے، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی طرح اس پر آنسو بہائے، جیسا کہ حضور نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے